مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ دیکھیں، کسی بھی نیک کام کی قبولیت کی جو دو بنیادی شرطیں ہیں وہ تو ہر نیک کام میں ضروری ہیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے۔ دوسری شرط ہے اتباع سنت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے سے وہ کام کیا جائے۔ تو جس کام میں اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، یہ اس کی قبولیت کی پہلی دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پھر رمضان سے متعلق، ہر حکم سے متعلق کچھ خصوصی ہدایات، کچھ خصوصی احکام بھی ہوتے ہیں۔ رمضان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں، ایک ہے روزے کا حکم۔ روزے کا حکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ میں نے صبح صادق یعنی سحری کے وقت میں کھانا بند کر لیا تھا، پھر افطاری تک میں نے کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، ساری شرائط پوری کی ہیں، تو میرا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ تو مفتی صاحب کی طرف سے آپ کو جواب ملے گا آپ کا روزہ ادا ہو گیا۔ ادا ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے ذمے میں فرض نہیں رہا۔ اب دوسری بات، وہ دوسرا سٹیپ آتا ہے کہ آیا اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر میں کوئی نماز پڑھتا ہوں، میں کوئی عبادت کرتا ہوں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ بہت سی نیک عبادات جو بظاہر نیک عبادات ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو پاتی۔ اس کے لیے کچھ اشارات یا کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ پہلی بات، حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا، جو آدمی گناہ کے کام کرنا نہیں چھوڑتا، اور جو آدمی کسی پر ظلم کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب اس حدیث سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ رمضان کے روزے صرف کھانے پینے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ رمضان کے روزے اس چیز کا نام ہے کہ انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے، اسی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کسی پر تہمت لگانا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، فحش گوئی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ الجہل، جہالت، جہالت کا مطلب ہے ظلم، کسی پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اذا صمت فلیصم بصرک ولسانک، جب تمہارا روزہ ہو تو تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں، وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ، اور تم اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچانے سے بھی باز رہو روزے کی حالت میں، یہ بھی روزے کا تقاضا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، روزہ اور بغیر روزہ ان دونوں دنوں کو برابر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی روزے کی حالت میں انسانوں کے گناہوں سے بچنے کا ریشو بڑھا ہوا ہونا چاہیے، لگنا چاہیے اس کی زندگی سے، اس کی پریکٹیکل لائف سے، کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایات دی ہیں امت کو۔